فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دورہ تفسیر القرآن کے کلاس کے اندر علم غیب کی بات چل رہی ہے۔ 3 پارٹ اس کے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج چوتھا حصہ وہ بیان کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب، اور ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کے علم غیب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن پتہ کہتا ہے، یہ سورہ کہف ہے، اس کی آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے نا، تو فواجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلمناہ، ہم نے اس کو دیا تھا من لدنا علما، اپنی جناب خاص سے علم۔ اور وہ کون سا علم تھا؟ حضرت امام قرطبی کہتے ہیں کہ علم الغیب، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے آپ مجھے سکھا دیجیے، تو حضرت خضر علیہ السلام ابھی موسیٰ چلے نہیں ہیں، ابھی موسیٰ نے سفر نہیں کیا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دن نہیں گزرے، لیکن جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اسی بنا پر حضرت خضر کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ بے شک تو ہرگز میرے ساتھ چپ نہیں رہ سکے گا، صبر نہیں کر پائے گا۔ اس کے تحت تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ وکان رجلا یعلم علم الغیب قد علم ذلک، کہ وہ ایسا بندہ تھا، حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ جو علم غیب جانتا تھا اور اس کو علم غیب سکھایا گیا تھا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے حضرت خضر کے بارے میں۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام جب چلے اور آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ سورہ کہف کے اندر 15ویں پارے کا آخری رکوع اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کے اندر یہ سارا واقعہ موجود۔ جب بچہ قتل کر دیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور یہ کافی دنوں کے بعد واقعہ ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے چپ نہیں کر پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آج بول رہے تھے حضرت خضر کو پہلے سے پتہ تھا اور پہلے ہی بتا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں میں پوچھتا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے۔ اچھا، پہلے کشتی کا پھٹا کھینچا تھا، اس پہ یہ فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر آپ نے بچے کو قتل کیا، تو بچے قتل کے جواب میں جب موسیٰ علیہ السلام بولے تو خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا؟ تو جو مطلب آج آپ کر رہے ہیں، جو آج آپ بول رہے ہیں، مجھے تو یہ پہلے سے پتہ تھا اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب یہ باتیں حضرت خضر کو پہلے سے پتہ ہیں تو پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ اور پھر سرکار کے بارے میں ایسا کہنے والا کہ ان کو کل کی خبر نہیں ہے اور قرآن میں لکھا ہے، اس کو پھر قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن اس کے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ آمینہ کے لال کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا خضر جو تو نے کشتی کا پھٹا کھینچا اس کا چکر کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 79 ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی جو ہے مسکین لوگوں کی ہے جو سمندر کے اندر گزر بسر کرتے ہیں۔ فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا، میں نے ارادہ کیا میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں، کیونکہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ کے ٹھہرا ہوا ہے جو بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا ہے، تو میں نے پھٹا کھینچ دیا۔ اچھا، لطف والی بات یہ ہے کہ
ان کشتی والوں کو نہیں پتہ تھا کہ بادشاہ کا ٹھہرا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ بھی پتہ تھا۔ کیوں پتہ تھا؟ وکان رجلا یعلم علم الغیب۔ اچھا پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے لڑکا کیوں قتل کر دیا؟ تو لڑکے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ اس کے امی اور ابا دونوں نیک ہیں اور ہمیں ڈر لگا کہ یہ بڑا ہوگا اور کافر ہو جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، آپ تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی امی اور ابا بھی کافر ہو جائیں گے۔ میں نے جوانی سے پہلے لڑکا بھی مار دیا، لڑکا بھی جنتی ہو گیا اور امی اور ابا مومن ہیں وہ بھی جنتی ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ موسیٰ میں نے اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے گا جو پاکیزہ بھی ہوگا اور پیارا بھی ہوگا۔ تو تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ 70 اس کے والدین کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی، اس سے کے بطن سے اس کا نکاح نبی سے ہوگا اور پھر 70 نبی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا کمال ہوتا ہے کہ لڑکا کہاں مرنا تھا، کیسے مرنا تھا، کہاں جانا تھا، اس نے وہ سارا کچھ حضرت خضر نے جان بھی لیا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو بدل بھی دیا۔ اور پھر ایک دیوار گری پڑی تھی، جو دیوار سیدھی کی حضرت خضر علیہ السلام نے، تو اس کے بارے میں پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ یہ کیا چکر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، موسیٰ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی جو شہر میں رہتے ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ اچھا اس کے نیچے جو خزانہ تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف حضرت خضر نے دیکھا، کمال ہو گیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا۔ تو باپ نیک ہو تو اولاد کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج کر کروا دیتا۔ اچھا وہ بندہ نیک تھا، وہ کون سے سگا باپ؟ اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ 8ویں پشت میں وہ باپ نیک تھا۔ تو حضرت خضر ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ان کے دبے ہوئے خزانے کو بھی جانتے ہیں۔ تو اچھا کیسے جانتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، آپ کے رب نے موسیٰ ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں جوان ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ کام سارے حضرت خضر نے کیے ہیں، اور پہلے میں کہتے ہیں میں نے عیب پیدا کیا، دوسرے میں کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، تیسرے میں کہتے ہیں صرف تیرے رب نے ارادہ کیا۔ تو کام ولی بھی کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کا کام ہی ہوتا ہے، ولی بھی مدد کرے گا، حقیقت میں اللہ کا مدد کرنا ہوگا۔ تو ولی سے مدد مانگنا بھی ایسے ہی جیسے اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا یہ کمال ہے۔ اب آ جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سن لیجئے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پیچھے ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ تو وہ پیچھے والی آیتیں گزر چکی ہیں، ہاں جن میں ہمارا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا کسی کو یہ اچھی نہ لگیں تو وہ ہمیں کوئی ایک ایسی آیت لا کر دے، ہمارے سامنے وہ آیت نفی نہ پڑھتا رہے، کیونکہ اس کو ہم مان چکے کہ وہاں ذاتی کی نفی ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میں نے ذاتی اور عطائی کا فرق تو کتنی مرتبہ بتایا ہے، اگر نہیں کریں گے تو مسلمان شاید کوئی نہ دنیا میں رہے۔ ہم مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ ہم بھی مومن، اللہ بھی مومن، ہم میں سے بھی لوگ حافظ، اللہ بھی حافظ قرآن کا، تو ہم بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا، تو شرک نہیں ہوا؟ حقیقی اور مجازی کا فرق کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں عطائی علم غیب کی بات آئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کر دے، یعنی تم میں سے کسی کو اپنا غیب دکھا دے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا قانون نہیں رکھتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چن لیتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو کوئی یہ ثابت کرے کہ باقی نبیوں کو ملا، سرکار کو نہیں ملا۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پارہ نمبر 5 میں ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مطلب جو سرکار نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر سورہ جن کی 2 آیات ہیں 26 اور 27، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا اور کسی کو اپنا غیب نہیں دکھاتا، کسی کو بھی نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی کو نہیں دکھاتا، کیا مولا کریم تو اپنے رسولوں کو بھی نہیں دکھاتا؟ نہ، رب تعالیٰ نے فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے جس رسول پر راضی ہو جائے پھر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، خیر بہت ساری اکٹھی کر لیتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے لہٰذا خیر کثیر نہیں ہے۔ اگر خیر کثیر ہوتی، علم غیب جانتے تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتے، تو لہٰذا علم غیب نہیں جانتے، خیر کثیر بھی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس خیر کثیر ہوتی ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو علم غیب بھی پتہ ہے، وہ علم غیب جانتا ہے۔ اچھا، یہ بات کنفرم ہو گئی، لہذا جی مولوی صاحب نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیب جانتا تو میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کثیر ہے یا نہیں، کیونکہ مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں خیر کثیر نہیں ہے، اگر غیب جانتے تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتے۔ آئیے قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی جائے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ مطلب جس کے پاس خیر کثیر ہے اس کے پاس علم غیب ہے۔ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، لوگ یہ بیان کرتے ہیں نا نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے لہذا خیر کثیر بھی نہیں ہے، تو خیر کثیر جس کے پاس ہوگی اس کے پاس علم غیب ہوگا۔ تو ہم نے دوسری آیت سے یہ پڑھا کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ مولا کریم ایسا رسول ان میں بھیج جو ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محض حکمت دی ہی نہیں گئی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم حکمت بنایا گیا ہے۔ تو جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس خیر کثیر ہے، اور جس کے پاس خیر کثیر ہے وہ غیب جانتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ نے یہ پیش کیا اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ تو جہاں نفی ہے اللہ کی عطا کے بغیر سرکار کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور اللہ کی عطا کے بغیر سرکار کے پاس خیر کثیر بھی نہیں ہے۔ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور خیر کثیر کس کو عطا کی جاتی ہے؟ جس کو حکمت دی جاتی ہے۔ تو سرکار کے پاس حکمت ہے لہذا سرکار کے پاس خیر کثیر ہے، اور جس کے پاس خیر کثیر ہوتی ہے اس کے پاس علم غیب بھی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، ایک ہے سورۃ النحل کی ایک اور آیہ کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ حاضر ناظر کے متعلق جب بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یہ آیہ کریمہ سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام سے ہر بندے کے ایمان اور کفر کی گواہی لینی۔ تو جب گواہی لینی ہے تو گواہی تبھی ہوگی نا جب سرکار جانتے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، محبوب وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ محبوب پاک علیہ السلام غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، یہ محبوب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے،
تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے وما ہوا یعنی محمدن علی الغیب ای الوحی، ٹھیک ہے، وخبر السماء، اور پھر آگے دیگر خبریں جو بھی پچھلی ہیں آگے آنے والی جو بھی غائب ہیں ان تمام کے بتانے میں بدنین بخیل نہیں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں اور تم سے نہیں چھپاتے، بلکہ ہر چیز کو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی کی ایک بات سنیے، الذین یؤمنون بالغیب کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ غیب کیا ہے جس پر مومن ایمان لاتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی سرکار نے خبر دی، غیب سے مراد ہر وہ چیز جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جس طرح قیامت کی نشانیاں یہ بھی غیب ہے، عذاب قبر یہ بھی غیب ہے، حشر اور نشر یہ بھی غیب ہے، صراط پل صراط جو ہے وہ بھی غیب ہے، اور میزان وہ بھی غیب ہے، جنت اور دوزخ یہ بھی غیب ہے۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، مومن ان پر ایمان رکھتا ہے۔ تو مومن ایمان کیسے رکھتا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں تو ایمان کیسے رکھے گا؟ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، بلکہ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم میں غیب ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت الکرسی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر آپ تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں، تفسیر خازن اسی آیت کے تحت یعنی اس آیت الکرسی کے تحت، تو الا بما شاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر اپنے غیب کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کا احاطہ جتنا کو وہ عطا کرتا ہے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم غیب عطا کرتا ہے تاکہ دلیلاً علی نبوتہم، ان کی نبوت پر دلیل بن جائے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اس کو علم غیب عطا فرما۔ تو اتنی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گئی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم ہوگا۔ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مولوی صاحب کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں یار آپ یہ بتاؤ کہ جو لوح محفوظ ہے اس کے علوم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ بلکہ علم غیب کے متعلق جہاں بھی کبھی بات شروع ہو تو آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر کس کس چیز کا علم ہے، لوح محفوظ کے اندر کس کس چیز کا علم ہے، اور کون کون سی چیز ایسی ہے جو بھی ہونے والی اور لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی، یہ اس سے پوچھیے، اور پھر پڑھ کے سنائیے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کہ جو کچھ بھی وہ سارا کا سارا ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے چوپائے، جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے ہم نے کتاب میں بیان کر دیے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب میں کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، سارا کا سارا بیان کر دیے۔ اب اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یا قرآن پاک؟ مفسرین کرام مختلف ہیں۔ آگے دوسری بات جو آیت ہمیں پیش کی جاتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابی ہیں۔ میرے پیارے اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب عطا ہی نہیں فرماتا تو مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے چابیاں کیوں بنائی ہیں؟ جب کسی کو دینا ہی نہیں ہے تو پھر تالا لگانے کی اور چابیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عطا کرنا ہے، چابیاں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے کھول دیتا ہے تالا اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ آگے والی بات سنیے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ان سے ایک اور بات پوچھنی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، جو بھی پتہ گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، جو بھی زمین کے اندھیروں میں دانہ ہے وہ، اور جو بھی خشک اور تر ہے، ہر چیز الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اچھا، کتاب مبین سے مراد یا قرآن پاک یا لوح محفوظ۔ اچھا آگے والی بات سنیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 111 ہے، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ جو کتاب آپ کو محبوب دی ہے یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر شے کی، ہر شے کی تفصیل ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر شے کی تفصیل۔ پھر آگے اس کے بعد آ جاتا ہے 111 نمبر جو آیت ہے، یہ میں نے پڑھی ہے سورہ یوسف کی، یہ سورہ یوسف کی ہے، سورہ یونس کی نہیں، سورہ یوسف کی ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر اس کے بعد آ گئی 37، سورہ یونس کی آیت نمبر 37، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب جو بھی بحث کرنے والا اس سے پوچھئے کہ تم صرف یہ بتا دو کہ کیا کائنات کے کوئی ذرہ، کوئی ایسی چیز جس کا ذکر اس میں نہ ہو لوح محفوظ میں، انکار کر جائے گا، کہتا ہے نہیں، ہر چیز کا ذکر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو لوح محفوظ کے علم کی تفصیل یہ قرآن پاک ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 37 بتا رہی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن سارا کا سارا، تمام ذرات، تمام علوم اس کے اندر موجود ہیں، تمام علوم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس میں موجود، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کا سارا قرآن، الرحمن علم القرآن، یہ قرآن سارا کا سارا اللہ نے محبوب کے سینے میں اتار دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا، لیکن پھر بھی نہ ماننے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ لیکن اشارتاً پھر میں چند باتیں عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ پھڈا جو پڑتا ہے وہ ایک تو اس بات پہ پڑتا ہے کہ جی جو مل جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ اس پہ میں نے آپ کو پہلے آیتیں پیش کی ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ عطا کر دینے کے بعد بھی اس کو علم غیب ہی کہتا ہے۔ اس پہ میں نے آپ کو 3 آیتیں پیش کی تھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ پھر میں نے آپ کو آیت پیش کی تھی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ پھر میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 پیش کی تھی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں محبوب جو ہم نے آپ کو دے دی، تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو غیب ہی کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جب مل گیا تو غیب نہیں رہتا، تو پھر اسے پوچھ لیجئے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ بولے گا نہیں، تو پھر اللہ کو علم غیب کیسے ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جو چیز غیب ہے اللہ کو اس کا علم ہے، تو اللہ عالم الغیب ہے، اور ہم سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علم محبوب کو عطا فرمایا ہے، محبوب کے وہ چیزیں سامنے کر دی ہیں، تو محبوب کو علم غیب ہے۔ چیزیں غیب ہم سے، ان سے نہیں۔ اور پھر دوسرا اعتراض جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جی کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، جی ماں کے پیٹ میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں نے تفصیلاً آپ کو پچھلی کلاس میں عرض کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ تھا میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا حضرت حاجرہ کے پیٹ میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ بھی خوشخبری پہلے مل چکی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے پیٹ کا پتہ تھا کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے، حضرت اسحاق ہیں۔ پھر
پھر یہ بھی پتہ تھا حضرت اسحاق زندہ بھی رہیں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ بھی سارا پتہ تھا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے، کیونکہ جبریل نے خود کہہ دیا تھا انما انا رسول ربک لیہب لک کی غلام زکیہ، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے کہ میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو پتہ تھا سارا۔ پھر ایک بڑا سوال ہوتا ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، تو جب تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اگر نبی کو پتہ ہوتا تو نبی پریشان کیوں رہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے سارا ہو رہا ہے؟ پتہ تھا نا۔ اس پتہ ہونے کے باوجود حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے، کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی ہو جاتی مجھے کوئی یاد ہی نہ کرتا، میرا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا۔ تو اتنی پریشانی کا اظہار کس وجہ سے کیا؟ اس وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، نہ اس وجہ سے کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے اوپر تبرہ بولیں گے، میری عزت کو معاذ اللہ اچھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس وجہ سے نہیں تھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے فواللہ ما علمت لأہل اللہ خیرا، کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مطلب میں جو جانتا ہوں وہ اچھا ہی ہے۔ تو پریشان اس وجہ سے تھے کہ منافق جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں، اور آپ خاموش اس وجہ سے تھے کہ اب اللہ ہی قرآن اتارے تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ٹھیک ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر خشکی اور تری کا بیان، چھوٹی بڑی چیز کا بیان لوح محفوظ پر، لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن تو کیا ہی بات ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں، ہر چیز کا بیان لوح محفوظ پر ہے۔ اور یہ سارے کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اب کوئی 70 قاریوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 2-4 باتیں اور ہوں گی، 10-12 ہوں گی، تو جو اتنی آیات میں نے سنا دی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو ان آیات یا ان حدیثوں کے بارے میں بھی یہ ہو کہ میں نہیں مانتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، تو وہ بڑے ادب کے ساتھ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میں اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگرچہ اس کا عقیدہ یہ درست نہیں ہوگا مگر وہ با ادب رہے۔ لیکن بے ادبی کرنا، نبی کے پاس یہ ہوتا تو پھر یہ کیوں ہو گیا، نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں ہو گیا، نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں ہو گیا، تمہیں سب پتا ہوتا پھر بھی مروا دیتے ہو بندے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری شہید کروا دی تو قیامت آ گئی۔ تو عقیدہ درست رکھیے، با ادب رہیے، بے ادب مت بنیے، بے ادبوں کے پاس بھی مت بیٹھیے۔ با ادب اللہ تعالی ہمیں رکھے اور با ادب ہی ہمیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ لے کر جائے، اور کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت میں ہمیں رکھے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ مختصر سی آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن سے انبیاء کرام کے علوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے پاس جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جائیں تو سرکار کو ان سب سے زیادہ علم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ اللہ فرقہ واریت کی وبا سے محفوظ فرمائے اور ادب و احترام والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل جو کلاس ہوگی وہ ایصال ثواب کے متعلق ہوگی۔ ایصال ثواب پہ کیا اعتراضات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اعتراضات ہیں وہ اعتراضات لکھ کر دے دیں۔